گاڑیوں کو نہیں روکے گی، تو گویا کہ جہاں حکومت اور انتظامیہ 500 میٹر پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لے رہی ہوگی، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ابھی بھی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ جو پولیس ہے وہ جو کوئی بھی ان میں سے 500 میٹر کی رینج میں ان کے ہتھے چڑھا، پھر وہ اس کو گرفتار کر لے گی اور پھر اس کے اوپر مقدمات درج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو صورتحال اس وقت کچھ یوں ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے یا الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مفاد اس میں ہے کہ الیکشنز پنجاب کے اندر جس طرح سے الیکشن کمیشن کا سکیجول آیا ہے اور 28-29 اپریل کے قریب جا کر اپریل کے آخر میں، یا یوں کہیے کہ عید کے فوراً بعد جو انتخابات صوبائی اسمبلی کے ہیں اس کا شیڈول آ چکا ہے، وہ الیکشنز ہو جائیں اور پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی مقبولیت میں ایک ڈینٹ ڈال دیا جائے اور ایک ایسا زخم لگایا جائے کہ مسلم لیگ نون لنگڑا کر چلنا شروع کر دے۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب تک کا مطمع نظر، اور وہ الیکشن کیمپین کے لیے عمران خان کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی کراؤڈ پولر ہیں۔ اگر انہیں پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور انہیں 15 دن کے لیے بھی کامیاب رہتی ہے کہ وہ بیہائنڈ دا بار رکھ سکیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ بری طرح سے ہٹ ہو سکتی ہے، جس کا ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اب جو مینار پاکستان کے اوپر اس حوالے سے جو جلسے کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس کا انعقاد ڈاما ڈول نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ یا حکومت یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ریلی کا ایک بڑا کامیاب اس کا انعقاد تھا، اس کے بعد مینار پاکستان کے اوپر جو ایک بڑا پبلک شو کرنے جا رہے تھے اس کو وہ کسی طرح سے شیٹر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اب معاملہ اس سے آگے چلا جائے، اور جو 18 کو انہوں نے اپنا ایک جلسہ رکھا ہے مینار پاکستان میں، اور جو ان کا ایک چارجڈ اس وقت تک ورکر ہے، اور جو ایک عمومی فضا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں محسوس ہوتی ہے، اس کو وہ کیش کر سکے۔ تو پی ڈی ایم نے، انتظامیہ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھرپور چڑھائی کر کے زمان پارک پر اور دھنائی کر کے ان کے ورکرز کی، اور خود زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر شیلز کی برسات کر کے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کم از کم 18 مارچ کا جو جلسہ ہے وہ منعقد نہ ہو سکے، اور باقی کی صورتحال وہ اس کے بعد پر انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ حکومت ایک اعتبار سے کامیاب ٹھہری ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو پسپائی پر مجبور کیا ہے۔ بظاہر ٹیلی ویژن کے ویژولز دیکھ کر، گزشتہ 24 گھنٹے کی پوری کاروائی کو دیکھ کر، جس طرح سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سجدہ ریز ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مارکا سر کر لیا، کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونے دی ہے اور عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچا لیا ہے، تو وہ اپنی جگہ درست ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹل سم کریں گے اور سارے فیکٹرز کو ملا کر اس کی کیلکولیشن کر کے ایک اس کا نتیجہ نکالیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 18 مارچ کو مینار پاکستان نہیں بھر سکتی ہے، وہاں جلسہ نہیں کر سکتی ہے، تو یہ ایک بڑی کامیابی حکومت کی تصور کی جائے گی، کیونکہ وہ پاور شو اور وہ پبلک گیدرنگ جو کہ عمران خان اور پی ڈی ایم اس مرحلے پر دکھا کر ریلی کے فوراً بعد 4-5 دنوں کے اندر جو ایک مومنٹم کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے، اس کے اندر ایک بریک آئے گی۔ اور اگر توشہ 18 کو توشہ خانہ کے مقدمے میں عمران خان کو پیش ہونا پڑ گیا اور وہ وہاں پر پیش ہوئے، تو پھر اور ان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ عائد ہو گئی، تو کورٹ کا وہ
پروسیس شروع ہو جائے گا کہ جو ابھی تک رکا ہوا ہے، یعنی جو سیشن کورٹ ہے وہ مقدمے کو باقاعدہ سننا شروع کر دے گی، اور عین ممکن ہے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اگلے 15 دنوں میں عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر کے ایک فیصلہ دے دے، جس طرح سے نواز شریف کے خلاف نامہ کے حوالے سے یا اقامہ کے حوالے سے یا وہ جو ان کی بچوں کی پراپرٹیز تھیں اس کے حوالے سے ایکسپیڈائٹ کر کے ایک مانیٹرنگ جج تعینات کر کے اس بات کو انشور کیا گیا تھا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے ایک فیصلہ لیا جائے، فیصلے کی بنیاد پر نواز شریف کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے انہیں قید میں ڈالا جائے، اور الیکشن کے دوران میں نواز شریف اس قابل نہ ہوں کہ وہ تقاریر کر سکیں، بیانات جاری کر سکیں یا پبلک کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں، اور یوں ایک بڑا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ اب یہی فارمولہ اٹھا کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے اوپر اپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اس انڈائٹمنٹ سے، اس فرد جرم سے، توشہ خانہ کے حوالے سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو بچا گئے اور اگلے 15 دن وہ اویل کر گئے کہ وہ پبلک کے اندر رہ سکیں، ریلیز کر سکیں، وہ جلسے کر سکیں، تو پھر وہ الیکشن کا وہ مومنٹم اور ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ الیکشن جو ہے تر نوالا ثابت نہیں ہوگا، اور پھر نواز شریف کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان واپس آئیں، اور پنجاب کے اندر جو ایک پاپولیرٹی کی ویو عمران خان کی اس وقت چل رہی ہے اور جس کو مریم نواز کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہی ہیں، اس کو نواز شریف جیسا جو ایک لیڈر آئے اور اس کو کاؤنٹر کرے اور اس کے مقابلے میں ایک ہوا چلا کر اپنے جو ووٹ بینک ہے اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اور اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کو بچا سکے۔ تو یہ جو سارے کا سارا پچھلے 24 گھنٹے کا معاملہ ہوا ہے، اس کا مرکزی نقطہ پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وہ وسائل اور ذرائع میسر آ جائیں کہ وہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنا سکیں۔ جہاں اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آروز دینے کی یا جوڈیشل آفیسرز دینے سے معذرت کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں پر پاک فوج کی جانب سے فوج کے دینے سے بھی معذرت کا اظہار کیا گیا ہے، آئی جی نے بھی معذرت کی ہے پنجاب کے، اور اسی طرح سے چیف سیکرٹری نے معذرت کی ہے۔ تو بظاہر یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن کروانے کو حکومت کی سائیڈ کی طرف جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ کا وہ آرڈر کہ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دے دے، جو کہ دے دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کتنی زیادہ پبلک سپورٹ مسٹر کر سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ان کے لیے نکل سکتے ہیں، اور ان کے جلسے کتنے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنے تمام منصوبوں سمیت پیچھے کو وہ دھکیل دی جائے۔ جو سیلاب بلا عمران خان کی پاپولیرٹی کا بن سکتا ہے، جو کہ موجودہ حالات ہیں، اگر ان کو سزا نہیں ہوتی ہے، اگر ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، اگر وہ موجود رہتے ہیں میدان میں، اگر وہ ورکرز کو میسر رہتے ہیں، اگر وہ جو پبلک ریلیز اور جلسے ہیں ان کو خطاب کرنے کے قابل رہتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نواز کے لیے یہ جو کھیر ہے یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنی پڑے گی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ موقع غنیمت جانتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا داؤ کھیلے، اپنا وار کرے، اور مسلم لیگ نواز کو تنہا کر کے علیحدہ سے کھڑی ہو جائے۔ وہ پہلے ہی بتاتی نظر آتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم ان کے جو فیصلے ہیں اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو گویا کہ آصف زرداری ایک مرتبہ پھر
تیر اور بلے کو ملا کر مسلم لیگ نواز کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو جنرل مشرف کی باقیات ہیں اور جنرل مشرف کے بعد جنرل فیض حمید کی باقیات ہیں، وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک ان پریسیڈنٹڈ اور ایک ان چیلنجڈ وکٹری کا ہوا موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کو بریک کر دیا جائے، کیونکہ اگر نواز شریف پنجاب کے 11 کروڑ سے زائد کی آبادی کا لیڈر بن کر پھر سامنے آ گیا تو وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا اور اس کا بیانیہ اس قدر مؤثر ہو جائے گا کہ پھر ان کے کورٹ مارشلز ہوں گے، ان کو سزائیں ہوں گی، وہ جیلوں میں سڑیں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے جنرل فیض حمید کا باقیات، جنرل مشرف کی باقیات جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی زور لگا رہی ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہماری جوڈیشری کا بھی ہے، اس کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس جو کہ جسٹس ثاقب نثار کی باقیات ہیں، جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کی باقیات ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ نواز شریف اتنا مضبوط ہو کر نہ ابھر سکے اور اس کے سر کو پانی کے اندر دبا کر رکھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کتنی دیر تک سانس کو بند رکھ کر پانی کے اندر اپنے وجود کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ سیاسی انتخابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے اندر ابھی بھی جو دونوں فریقین ہیں وہ مخالف فریق کی ایک ایک حرکت پہ، ایک ایک جنبش پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں بازی کس کے حق میں رہتی ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔